مولا سے پوچھا، مولا اگر میں نے حرام کھایا اس کا ازالہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ گناہ کرتے ہیں، اب اس گناہ کو رفع کیسے کیا جائے؟ تو ایک تو معصوم فرماتا ہے اگر تم نے یہ دیکھو کہ جب حرام کھایا تھا وزن کتنا تھا اور آج وزن کتنا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اتنے روزے رکھو وہ حرام کا گوشت گل جائے، ایک تو یہ۔ دوسرا، اگر کسی سے لیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، اسے کیا کرو؟ واپس کرو۔ اگر وہ تجھے نہیں مل رہا تو فرمایا رد مظالم کی نیت کر کے اس مال کو دے دو، اور پھر کوشش کرو نئے سرے سے حلال رزق کی کمائی کی۔ ایک واقعہ شاید میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ حرم امام حسین میں خادموں کا ایک ہیڈ تھا، وہاں پہ پوسٹ ہوتی ہیں جو تمام تر خادموں کا جو مینجمنٹ سنبھالنے والا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم حرم کی مینجمنٹ کا ہیڈ کس کو بنائیں؟ تو انہوں نے کہا بازار میں ایک بوڑھا ہے، بڑا نیک ہے، نمازی ہے، نماز شب پڑھنے والا، معاملات میں بالکل سیٹ، اس کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے پاس آئے، میں فرضی نام دے رہا ہوں، مثلا حاج حسن کے پاس آئے، کہنے لگے حاج صاحب آپ آ جائیے، حرم کا خادم مر چکا ہے، پورے کربلا میں اگر کوئی نیک بندہ ہمیں نظر آ جائے آپ ہیں، اور آپ اس پوسٹ کے لائق ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ کہا نہیں، یہ تو امام حسین، ایک شرف کی بات ہے، آپ حرم کے خادموں کا ہیڈ بنے۔ اصرار کیا، اس شخص نے مان لیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ عطر بیچتا تھا، تسبیحیں بیچتا تھا، خاک شفا بیچتا تھا، اس کا یہ کام تھا۔ دکان تھی، زائر آتے تھے، بیچ کے دیتا تھا۔ آ گیا حرم میں، ہفتہ گزرا، اچانک حرم کے صحن میں شور و شراب ہوئے، خاتون چیخنے لگی، چلانے لگی، دوڑے دوڑے پہنچا، کیا ہوا ہے خاتون؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں خدام کو سنبھالتا ہوں۔ کہا آپ کیسے خادم ہو امام کے؟ میرا پرس حرم امام حسین میں چوری ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے مال کی، ہمارے جان کی حفاظت کریں، آپ کیسی خادمی کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ڈھونڈتا ہوں۔ کہا نہیں، سب کا چیک اپ کرو، شاید انہی ظاہروں میں سے میرا کسی نے پرس اٹھایا ہوگا۔ اس نے سب سے معذرت کی، حرم کے دروازوں کو بند کیا۔ کہا میں جانتا ہوں آپ لوگ چور نہیں، امام کے ظاہر ہیں، لیکن اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں سب کی چیکنگ کروں۔ سب کو چیک کیا، کسی سے پرس نکلا نہیں۔ خاتون اور چیخی، کہا اگر میرا کوئی چور ہے نا تو ہے، جب سے تو آیا ہے چوری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس نے کہا مجھے 2-3 دن کی مہلت دو، میں آپ کا پرس ڈھونڈ کے دوں گا، اگر نہیں ملا پرس میں پوری کربلا میں تجھے بدنام کروں گی، کیونکہ جب سے تم ایڈمنسٹریشن میں آئے ہو تو میری چوری ہو گئی ہے۔ کہتا ہے پورے 3 دن حرم کو چھان مارا لیکن کہیں پرس نہیں ملا۔ کہتا ہے آخری رات امام کے حرم میں گیا، میں نے کہا مولا میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کام پر، جب سے آیا ہوں میرا نام خراب ہو رہا ہے، ایک عورت چیخے گی، پکارے گی، میرے نام کو خراب کرے گی، مولا میری عزت کیا رہے گی اس شہر میں ایک عزت دار انسان ہوں۔ کہتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھی، گھر چلا گیا، رات کو سو گیا۔ خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مولا کا حرم ہے، حرم کے صحن میں آقا حسین کھڑے ہیں، ایک چھوٹی سی کرسی ہے جس پہ مولا کھڑے ہو گئے، اور بلند بلند آواز میں کرے لوگوں آ جاؤ میں تجھے بتاؤں کہ حسین کا چور کون ہے۔ کرے لوگ جمع ہو گئے، زائر جمع ہو گئے، میں بھی گیا کہ امام بتائیں میرا چور کون ہے۔ بلند بلند آواز میں کرے لوگوں جمع ہو جاؤ، اے میرے ظاہرو آ جاؤ میں تجھے بتاؤں کہ حسین کا چور کون ہے۔ آج حسن کہتا ہے میں بھی قریب کھڑا ہو گیا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا، مولا چور کا نام بتائیں گے۔ لوگوں نے کہا مولا ہاں بتائیے آپ کا چور کون ہے؟ امام نے فرمایا میرا سب سے بڑا چور یہی حاج حسن ہے۔ پریشان ہو، مولا میں نے تو پرس اٹھایا ہی نہیں، مولا میں نے تو چوری کی نہیں، آپ مجھے بول رہے ہیں میں نے چوری کی ہے۔ امام نے فرمایا حاج حسن میں پرس کی بات نہیں کر رہا، اتنے سالوں سے تو میری خاک شفا کو بیچ رہا ہے، تو نے مجھ سے اجازت لی، خریدی تھی اور وقف کی تھی اپنے ظاہروں کے لیے، تجھے کس نے اجازت دی؟ تو میری مٹی کو، میرے ظاہروں کو بیچ رہا ہے، میری خاک سے بزنس کر رہا ہے۔ اس نے کہا مولا واللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ کہا حاج حسن جتنے پیسے میرے ظاہروں سے لیے ان کو واپس کر۔ رہی بات اس خاتون کے پرس کی، میرے حرم کے باہر ایک فقیر سوتا ہے، اس نے اس خاتون کا پرس اٹھایا ہے،
جس بستر پر سوتا اس بستر کے نیچے اس نے زمین کھود کے اس کے اندر پرس چھپایا ہوا ہے. کل جانا جب وہ بستر پہ سو رہا ہو نیچے سے پرس نکالنا. لیکن حاج حسن خبردار اس کی عزت کو پامال نہ کرنا. یہ حسین کے در کا فقیر ہے. بس اتنا کہہ لینا کہ تو میرا فقیر ہے, میرے زائروں کو نہ لوٹا کر. تجھے جو چاہیے حسین ابن علی مجھ سے مانگا کر, حسین تجھے عطا کریں گے. کہتا نیند سے اٹھا روتا ہوا حرم کے صحن میں گیا. اسی طرح جیسے امام حسین کھڑے تھے یہ کھڑا ہو گیا. اسی طرح جس طرح امام حسین نے آواز دی اس نے آواز دیا, اے لوگوں جمع ہو جاؤ میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے. لوگ جمع ہو گئے. حاج حسن نے پرس کا چور ڈھونڈ لیا ہے. کھڑا ہوا کہ کون ہے چور. رو کر کہا کہ حسین کا چور میں ہوں. اسے کہتے ہیں ازالہ گناہ. اگر خطا کی ہے تو خطا کا ازالہ کر. اگر قضا نمازوں کی توبہ کر رہے ہو تو توبہ صرف اس کا گریہ نہیں ہے جب تک وہ قضا نمازیں ادا نہیں ہوتی. اگر خمس نہ دینے کی توبہ کر رہے ہو تو جب تک ادا نہیں ہوتا تب تک توبہ قبول نہیں ہے. اگر کسی کا مال کھایا جب تک واپس نہیں کرتے تب تک توبہ نہیں ہے. اگر قطع رحم کیا ہے کئی سالوں سے بہن سے بھائی سے رشتہ داروں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں, اس کی توبہ یہ ہے کہ ان سے جا کے مل ازالہ گناہ کر, تب جا کے خدا راضی ہوتا ہے. اس نے پہلا ازالہ یہ کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں حسین نے کہا میں حسین کا چور ہوں. کہا حاج حسن کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم نے آج تک تمہاری زندگی میں گناہ تک نہیں دیکھا. کہ ایک گناہ ایسا کیا جس کا مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے حسین ابن علی کی اجازت کے بغیر حسین ابن علی کی مٹی کو بیچا ہے. پورے کربلا میں اعلان ہے جس نے مجھے پیسے دیے ہیں آ کر مجھ سے واپس لے لے. کہتا ہے پوری دکان کو بیچ ڈالا اس نے, لوگوں کے پیسے دیے, اور جو یاد نہیں تھا اس نے رد مظالم کی نیت سے دیے. اس کے بعد اترا اور سیدھا گیا اس فقیر کے سرہانے. اس خاتون کے پرس کو نکالا. فقیر پریشان ہوا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا میری عزت کو پامال نہیں کرنا, میں ڈیلی یہاں پہ بیٹھتا ہوں, یہی میرا روزگار ہے. اس نے کہا گھبراؤ نہیں, تیری عزت کی ضمانت حسین نے خود لے لی ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس مولا کا ایک پیغام ہے کہ میرے زائروں کو لوٹا نہ کرو, تجھے جو چاہیے وہ حسین ابن علی تجھے عطا کریں گے. اسلام کے دو ورژن ہیں جس پہ کل گفتگو. یہ ورژن حسین کا ورژن ہے, ایک یزیدی ورژن ہے اسلام کا, ایک حسینی ورژن ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اخلاق کا درس دے رہے ہیں. جنگ کر رہے ہیں امیر المومنین, جنگ کے بیچ میں ایک بندہ فقہی مسئلہ پوچھتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اے مرد عربی یہ میدان کا ماحول ہے, جنگ کا ماحول ہے, فقہی مسئلہ پوچھ رہا ہے, توحید کے مسئلے پوچھ رہے ہیں. فرماتے خاموش, ہم اسی لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ جمل میں جب لوگوں کے لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے تھے, امام نے فرمایا جتنا جلدی ہو سکے ان لاشوں کو دفن کرو. یہ ورژن اہل بیت کا ورژن ہے. کہ مولا کیوں, دشمن ہیں, حربی ہیں, ہم سے لڑے ہیں. فرمایا نہیں, لاشوں کو جلدی دفن کرو, کہیں ان کا بھائی نہ آ جائے, کہیں کوئی رشتہ دار نہ آ جائے, ان لاشوں کو دیکھ نہ لے. یہ وہ ورژن ہے جو اہل بیت نے دیا کہ فرمایا جنگ ختم ہوئی, جنگ جمل ختم ہو گئی, مولا جیت گئے. مولا کے دو سپاہی گھوڑوں پہ پھر بھی چل رہے تھے. امام نے فرمایا نیچے اتر آؤ, جنگ ختم ہو گئی ہے, یہ حیوان ہے, اتنا اس کی پیٹھ پہ نہ بیٹھا کرو, وہ بھی تھک جاتا ہے. یہ ورژن اہل بیت کا ورژن ہے. ہاں, لیکن ایک ورژن یزیدی ورژن بھی ہے. جب یزید کی دادی نے سید الشہداء جناب حمزہ شہید ہوئے, حبشی کو بھیجا کہ جناب حمزہ کا جگر نکال کر لاؤ, وابن آکلۃ الاقباط. پھر خود پہنچی, اس جگر کو چبایا. عرب کی عادت تھی, یہ لاشوں کو مسلا کرتے تھے, بدن سے لباس کو اتارتے تھے, بہترامی کرتے تھے, کان کاٹتے تھے, ناک کاٹتے تھے. یزید کی دادی نے جناب حمزہ کا ناک کاٹا. تاریخ کہتی ہے اس کو خشک کیا, خشک کر کے اس میں دھاگا ڈالا, دھاگا ڈال کے اپنے گلے میں پہنتی تھی. یہ وہ ورژن ہے جو یزیدی ورژن ہے. لیکن جب عمر ابن عبدوت کے لاشے کو اس کی پہن گئی تو کیا دیکھا, عمر کی زرہ بھی ہے, عمر کا لباس بھی ہے. تو کہنے لگی عمر تو بڑا خوش نصیب ہے, تجھے کسی شریف نے مارا ہے. عرب جب مارتے تھے تو لاشوں کو پامال کر دیتے تھے. یہ اخلاق جنگ کے بیچ میں بھی اہل بیت اخلاق کے ساتھ رفتار کر رہے ہیں, جنگ کے بیچ میں بھی.
کہ ہمارے علماء جب جہاد ابتدائی کا فقہی مسئلہ ہے کہ ہم جہاد کب شروع کریں، اتنے محتاط فرماتے ہیں اہل بیت کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اہل بیت نے پہل کی اور لڑنے کی. جنگ جمل شروع ہوئی، مولا نے 7 لوگ بھیجے بات کرنے کے لیے کہ علی جنگ نہیں کرنے چاہتے، کہ فرماتے اتنے تیر لگے ان 7 لوگوں کو کہ ہمیں جسم نظر نہیں آ رہا تھا، صرف تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے. کبھی بھی اہل بیت نے جنگ کرنے میں پہل نہیں کی. یہ اہل بیت کا ورژن ہے جس پر نبی کی زوجہ جس اونٹنی پہ جنگ جمل میں بٹھایا گیا تھا اس کو لوہے کی زرہ سے ڈھانپا گیا تھا تاکہ یہ اونٹنی نہ گرے. تقریباً ملتا ہے 1700 ہاتھ یا 70 ہاتھ کٹے تھے. اور اخلاق علی ابن ابی طالب یہ تھا کہ امام نے محمد ابن حنفیہ کو بھیجا، محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن سے بات کرو. اس کے بعد جب لشکر کو بھیجا امیر المومنین نے 40 عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا. کہ یا علی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرمایا کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ نبی کی زوجہ کو قتل کر دیا جائے. اور سارا الزام کس پر آئے؟ امیر المومنین پر آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ 40 مردوں کے حصار میں جا رہی ہیں تو کسی نے جرت نہیں کی کہ حملہ کرے. اور جب نبی کی زوجہ نے اعتراض کیا کہ علی نے میرا احترام نہیں کیا، اس وقت نقاب اترے. 40 کی 40 عورتیں تھیں، اگر ایک مرد تھا تو ان کا بھائی تھا، اس لشکر میں تھا. پھر انہوں نے تعریف کی امیر المومنین کی. یہ اخلاق علی ابن ابی طالب تھا جنگ کے میدان میں. لیکن ایک اخلاق یزیدی اخلاق ہے، ایک اسلام کا ورژن داعش کا ورژن ہے، ISIS کا ورژن ہے. وہ ورژن جو گلوں کو کاٹتا ہے. اور وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے امیر المومنین یزید نے کاٹے تھے تو ہم بھی کاٹیں گے. ایک ورژن حسین ابن علی کا ورژن ہے کہ جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو فرماتے پورے بدن پہ چادر چڑھائی گئی. جناب صفیہ جناب زبیر کی والدہ ہیں، رسول کے اور مولا علی کی پھپھی ہیں. پہنچتی ہیں تو امام نے کہا کہ زبیر جاؤ اپنی ماں کو سنبھالو. رسول فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں صفیہ حمزہ کو دیکھے اور اس کا عقل زائل نہ ہو جائے، بے ہوش نہ ہو جائے. زبیر نے کہا میں ماں کو نہیں روک سکتا. پھر مولا علی جاتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں حمزہ کا. مولا بات کو نہیں بتاتے کہ زبیر شہید ہو چکے ہیں. پھر جب رسول ان کو بتاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بی بی کا حال ایسا ہوا. پھر رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین نے سیدہ زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا. فرماتے زیادہ نہیں، صرف ان کی نگاہ جناب حمزہ کے پاؤں پہ پڑ گئی. فرماتے اسی غم میں رو رو کر جناب صفیہ دنیا سے چلی گئی. یہاں تک کہ رسول نے فرمایا جو کفار کی لاشیں ہیں ان کو بھی اٹھاؤ. یہ تھا اخلاق علوی، یہ تھا وہ ورژن جو رسول نے دیا اور اہل بیت نے دیا. اب آؤ کربلا میں ایک ورژن یزیدی ورژن ہے، یہ بھی اسلام کا ورژن ہے کہ وہاں پر مولا نے کہا جنگ جمل میں لاشوں کو دفن کرو، کہیں کوئی بھائی اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھے. لیکن یہاں جان بوجھ کر بہنوں کو بھائیوں کے لاشوں سے گزارا گیا. عربی ایسی عبارتیں ہیں جن کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو بے ادبی ہے، ہم ترجمہ نہیں کر پاتے. بس اتنا امام فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب کو اپنے بھائی کا لاشا نظر ہی نہیں آ رہا تھا. کل میں نے بتایا تھا نا کہ عرب جب حیوانوں کا شکار کرتے تھے نا تو کھڈا کھودتے تھے، حیوان پھنس جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں قتل الصبر، صبر کا قتل. اتنے پتھر مارتے تھے کہ اس کا خون بہے بہے اور وہ حیوان وہیں پہ جان دیتے. میرے امام فرماتے ہیں میرے بابا کو اس طرح قتل کر دیا گیا. جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے نبی کے نواسے کو مارا. رسول خدا کی حدیث کا اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. لیکن نبی کی نواسیوں کو اور ان کے چہروں پہ ظالموں نے تماچے مارے. یہی 2 ورژن ہیں. شکر خدا کرو کہ اس مکتب کے ماننے والے ہو جس میں رحم ہے، اس مکتب کے ماننے والے ہو جس میں کرم ہے. یہ نعمت پروردگار عالم ہے. 100 سجدے بھی کیے جائیں تو یہ سجدے کم ہیں.